الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة توجہ بات شروع کی جائے سورہ شعراء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں سنیے لوح دل پہ لکھیے وصول کیجئے وصول ہو جائے تو وصولی کی رسید ممبر تک بھجوائیے اذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل یاد کر اس نحو میں کلمہ تذکر ہے اور یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی واقعہ یاد دلانا ہو یاد کر اے میرے رسول جب تیرے رب نے موسیٰ کو ندا دی میں نے کہہ دیا ہے اب تمہارے سروں سے گزر گیا ہے بات ہزاروں سال پہلے کی ہو رہی ہے اور اللہ کہہ رہا ہے یاد کر ٹھیک ہے نا جو یہاں ہوگا آپ اسے ہفتے بعد کہیں گے نا یاد کر جو وزن فر نے فلاں مجلس پڑھی تھی جو آیا ہی نہیں اس کو کیا یاد کراؤ گے پچھلے مالے والا بولے پڑھ رہی ہیں باتیں جب تیرے رب نے موسیٰ کو ندا دی کیا ان ائت القوم الظالمین ظالمین کی قوم کے پاس جا کون سی قوم فرعون کی قوم کے پاس الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں انہیں ابھی تک ڈر نہیں ہوا جاگنا جہاں بھی بیٹھے ہو قرآن پڑھ رہا ہوں آیت ہے روایت نہیں قال رب اخاف ان یکذبون پالنے والے مجھے خوف ہے مجھے جھٹلا دیں گے نبی ہے رسول ہے صاحب کلمہ ہے صاحب کتاب ہے صاحب شریعت ہے اولو العزم ہے کہتا ہے مجھے خوف ہے مجھے جھٹلا دیں گے دوسری یعنی اپنے عذر بتا رہے تھے بھائی موسیٰ یضیق صدری میرا سینہ تنگ ہے ولا ینطلق لسانی میری زبان میں روانی نہیں ہے آیت سمجھو گے تو جو میں نے مجلس پڑھنی ہے وہ سمجھ میں آئے گی ہاں اور اگر یہ سر سے گزر گئی تو پوری مجلس سر سے گزر گئی سینہ تنگ زبان نہیں چلتی فارسل الی ہارون یہ رسالت ہارون کے ذمہ لگا قدیم کیا اور وجہ سردار صاحب لہم علیہ ذنب میں ان کی نظر میں مجرم ہوں میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے فاخاف ان یقتلون مجھے کہیں قتل نہ کر دیں ہاں یہ ساری تلقینیں یاد رکھنا میں نے واپس آنا ہے پہلا خوف کیا کہ مجھے جھٹلا دیں گے میرا سینہ تنگ ہے میری زبان میں روانی نہیں ہے یہ ہارون کو رسالت دے دے مجھے ڈر ہے مجھے قتل نہ کر دیں قال کلا اللہ نے کہا ہرگز نہیں کوئی نہیں قتل کر سکے گا تمہیں چل ہارون کو بھی ساتھ لے لے
فَذَهَبَ بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہماری آیتیں لے کے جا، ہم بھی سننے والے ہیں۔ انما کو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سن بھی رہے ہیں۔ سر اٹھانا، فاتح یا فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس۔ فقولا انا رسول رب العالمین، اور دونوں اس سے کہنا۔ اب میں یہاں ظاہر بھائی شرح نہیں کروں گا، وہ دیکھتا ہوں کہ کون ترجمے میں میرا ساتھی ہے اور کس کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی۔ فقولا انا رسول رب العالمین، اور دونوں کہنا کہ ہم اللہ کا رسول ہیں۔ اللہ کے رسول نہیں، کمر دے دی، ترجمہ ختم ہو گیا، اور اسی کی روشنی میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے ظالمین کی قوم تک جا۔ زینب سے حسین کہہ رہا ہے ظالم کے دربار تک جا۔ اسے کہنے والا خدا، اسے کہنے والا بندہ ہے، اور اللہ اس دربار میں بھیج رہا ہے جہاں اس کی قوم کے لاکھوں بندے موجود ہیں۔ حسین بہن کو وہاں بھیج رہا ہے جہاں حمایتی کوئی نہیں۔ اور پچھڑے والے والوں بولے والے یہ بات ہے، لاکھوں حمایتی، اگر نبی یہاں نصیر شاہ ایک بھی نہیں۔ اور یزید فرعون سے بڑا ظالم، فرعون نے موسیٰ کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا، اس حرامی نے سجاد کے قتل کا فتویٰ دیا۔ اور یہی میں نہیں کہہ رہا، تیرے مولا جب اس نے کہا نا یہ کیوں زندہ ہے حسین کا بیٹا، اس کو بھی مارو، سید السجاد مسکرائے، فرمایا میں تیرے قتل کا حکم دے رہا ہوں، تو ہنس رہا ہے؟ فرمایا دو درباروں کا فرق ہنسنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون کے بارے میں پوچھا گیا کیا کریں؟ قالوا ارجع واخاه، سب نے مصالحہ دی، انہیں شہر بدر کر دو، ملک بدر کر دو۔ فرمایا کیونکہ فرعون اور اس کے درباری حلالی تھے چاہے مشرک تھے۔ سنت عالم کا جملہ، اور ظاہر بھائی جب زندگی میں پہلی بار پڑھا مجھے اس عالم پہ اتنا پیار آیا کہ ملتا تو ماتھا چوم لیتا، اور وہ نصابہ ہے۔ علماء کی قسمیں ہیں، کچھ مفسر ہوتے ہیں، کچھ محدث ہوتے ہیں، کچھ متکلم ہوتے ہیں، اور نصابہ اس عالم کو کہتے ہیں جو شجروں پہ تحقیق کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کربلا میں حسین سے جو لڑنے آیا مجھے جتنے نام ملے میں نے ایک ایک کے شجرے کھنگالے، مجھے ایک بھی حلالی نظر نہیں آیا۔
شیعہ سنی دوستو بات کیا پلے پڑی؟ حسین کے بیٹے نے دربار یزید میں فتویٰ دے دیا کہ مشرک حلالی ہو سکتا ہے، ہمارا دشمن کلمہ بھی پڑھتا ہو تو حلالی نہیں۔ کلیم کو خان صاحب کیا ڈر ہے؟ فَأَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ، مجھے جھٹلا دیں گے۔ پردے دار شدید سے کہہ رہی ہے فَذَّبْنِي إِن كُنتَ تَقْدِرُ، قدرت ہے تو میری بات جھٹلا۔ اللہ جانے میں نے کیا کر دیا، خدا جانے کس کے سر سے گزر گیا۔ اتنا یقین ہے اپنی دلیلوں پر، کذبنی ان بندہ تقدرو، اگر قدرت ہے جھٹلا۔ موسیٰ کہہ رہے میرا سینہ تنگ ہے، بی بی کہہ رہی ہے صدری جرحا، میرا سینہ زخمی ہے، پھر بھی بول رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے لا ينطق لسانی، میری زبان چلتی نہیں، اس کے منہ میں علی کی زبان ہے۔ اب پتہ نہیں خریدار کتنے ہیں، بگار والے کتنے ہیں، فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اولو العزم نبی ہے، رسول کی بیٹی کی برابری نہیں کر رہا۔ یہ میری بات ہے، رسول کی بیٹی کی برابری نہیں کر رہا۔ رسول کے بیٹوں کی برابری کون کرے گا؟ رسول کے بھائی کی برابری کون کرے گا؟ اخاف ہو ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ مورخ کا قلم سید زیدی چھپا ہی نہیں سکا جملوں کو۔ یزید ملعون نے جب کہا نا کہ سجاد کو قتل کر دو، القت نفس علی جسدہ، امام پہ اپنے آپ کو گرا دیا، فرمایا میرے ہوتے کس کی مجال؟ ایک کو اپنے قتل ہونے کا ڈر، یہ حجت کو قتل سے بچا رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں دیکھو بڑی بڑی کتابیں کہ وجہ کیا تھی؟ چلتے چلتے اشارتاً ایک تحفہ ہے، علماء اگر سنبھالا جائے تو۔ میں نے تحقیق کی کہ وجہ کیا تھی؟ امام تو سید سجاد تھے، پھر سرکار باقر تھے، اسرار امامت بہن کو تفویض کر کے گیا حسین۔ ہاں ایک نہیں سینکڑوں کتابوں میں دکھاؤں یہی جواب ہے، سونن علی الامامت، امامت کی حفاظت کے لیے۔ امام کی نہیں، امامت کی حفاظت۔ اب سرکار باقر کے بعد کتنے امام آنے ہیں؟ 7۔ تو محافظ بھی کسی ایسے کو ہونا چاہیے جس کی حکومت 7 کے عدد پر ہو۔ جو پہنچ
پہنچے. سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ نہیں اگر کچھ تو پہنچ ہی گئے ہیں چہرے بتا رہے ہیں تو پھر ایک دفعہ اور بھی ساتھ ملا کے دیتا ہوں. 7 امامتیں باقی ہیں تو جس کی حکومت 7 کی عدد پر ہو زے کے عدد 7 بی بی کے نام کا آغاز حرف زے سے ہے نا اس کے عدد 7 اس طرح بھی حکومت عباس کے عدد نکال عین کے 70 بے کے 2 الف کا 1 سین کے 60 133 1 3 4 3 7 عباس میں حکومت. اپنے وقت کے علی پہ حکومت. علماء نے ظاہر بھائی اب ہاں جی علماء نے باب باندھے ہیں کہ شب عاشور کی اللہ نے جو قرآن میں قسم کھائی ہے وہ یوں کھائی ہے واللیل اذا یسر. یسر اس کا مادہ سیر ہے. علماء کہتے ہیں رات کی سیر کو معراج کہتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبد. میرے بی بی پہ بولنا ہے اس لیے تشریح کا میرے پاس وقت نہیں. تو کہتے ہیں ماننا پڑے گا کہ شب عاشور بھی شب معراج ہے. فرق اتنا ہے اس معراج میں محمد مصطفیٰ تھا پردے میں علی مرتضیٰ تھا. یعنی اس معراج کے محمد و علی یہ تھے. کربلا کی معراج کا محمد حسین علی عباس. اس محلے پہ مجھے ابھی تسلی نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے چلو حاضر اٹھا دیا کرو. یہ موضوعات بچوں کو کھیل ہیں عالم کش موضوعات ہیں. میرا کوئی ہمارے ایک مجلس ذات پہ پڑھنی پڑ جائے پسینے آ جاتے ہیں بڑے بڑوں کو. ہاں میں بھی غلام باز کیا پڑھ سکتا ہوں جب تک وہ عطا نہ کریں. کیا کہتا ہے بس یہ پتا ہونا چاہیے علم کہاں پھٹتا ہے بانٹتا کون ہے مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. ہاں اہلیت تو پہلی شرط ہے نا. چلے تو نہیں گئے ہونا. 7 امامتوں کی حفاظت. جاؤ ہماری آیات لے کر آنے والے کسی مجلس میں بتاؤں گا کہ یہ جو جا رہی ہے فرعون سے بڑے ظالم دربار میں اس کے ساتھ کیا کیا آیتیں تھیں. ہاں ابھی 10% خریدار ہیں اس بات کے. ہاں جب 60% محسوس ہوئے جی پھر بتاؤں گا کہ کیا کیا آیتیں تھیں اس مخدرہ کے پاس اس مخدومہ کے پاس. اب اللہ کہہ کیا رہا ہے اس پہ غور کرنا ہے. جانے والے کتنے ہیں 2 حضرت موسیٰ اور تمہیں ایک لفظ بولنے میں تکلیف ہوتی ہے اور مجھے کہتے ہو پڑھے جاؤ. حضرت موسیٰ ہاں بولنے سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. اور صیغہ آگے تثنیہ کا بھی ہے یعنی سارے تثنیہ ہیں. فاتح یا فرعون دونوں جاؤ فرعون کے پاس. فقولا دونوں کہنا. آگے بھی تو یہی کہتا ہم دونوں رسول ہیں. دونوں کہنا ہم اللہ کا رسول ہیں.
اس لیے کہتا ہوں قرآن پہ غور و فکر کیا کرو. ثابتوں کے لیے نہیں آیا, ہدایتوں کے لیے آیا. اللہ تیری تلاوت نہیں سننا چاہتا؟ بڑا سریلا ہوگا تو. اللہ اپنی 14 زبانوں سے قرآن سن چکا ہے اور کسی سے سننا چاہتا ہے؟ کھجور کے ساتھ والے ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں یہی ہے نا قرآن کی تفسیر. تو بھائی کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے تو کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ ہم دونوں اللہ کا رسول ہیں, یعنی ہم دونوں ایک رسول ہیں. بتانا چاہتا ہے اللہ بظاہر دو نظر آتے ہیں, حقیقت میں دو ہیں. اور کسی زبان نے کبھی کہا تھا یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. سمجھ میں آ رہی بھائی جانی؟ تیری میری مثال وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے, بظاہر دو ہیں, حقیقت میں ایک ہے. اور تو کیسا شیعہ ہے؟ شیعہ کے گھر پیدا ہو جانے کا نام شیعت نہیں ہوتا. کچھ سے تو فرعون کے دربار والے جادوگر سمجھدار نکلے, حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک ہیں. لیکن کلمہ پڑھتے ہو کہہ رہے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. گواہی پہلے اللہ کی دی, پھر موسیٰ کی دی, پھر ہارون کی دی. جب تک تمہارا دل چاہے. اور جو قبر دیتی میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کو, اور جس منزل پہ جس درجے تک جس زینے تک پہنچانا چاہتا ہوں, شیفر مبدت کھول کے رکھنا بتانا. اب دیکھیں کسی محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ بظاہر دو ہیں, حقیقت میں ایک ہے. اب میں صرف اسی پر ہی آیتیں پڑھنا شروع کر دوں نا, رات ختم ہو جائے گی. کہ آیت میں بظاہر بات لگتا ہے جیسے ایک کی ہے دو. سورہ انفال میں افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, اگر میرا رسول مر جائے یا قتل ہو جائے. اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ رسول کو موت آئے گی یا قتل. یا تو وہ کرتا ہے جسے پتہ ہی نہ ہو. جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے فَإِن مَاتَ مُحَمَّدٌ أَوْ قُتِلَ عَلِيٌّ, رسول مر جائے علی قتل ہو جائے. درمیان میں اللہ نے عطف کا فرق نہیں رکھا. صلو علیہ وسلم تسلیما, درود پڑھو اور تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. قرآن کے وارث کہتے ہیں صلو علی النبی وآلہ وسلم علیًا تسلیما, درود محمد اور اس کی آل پہ پڑھو, علی کو مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہے.
اچھا اسی طرح وقاتل فی سبیل اللہ ولا تکلف الا نفسک، اے رسول اللہ کی سبیل میں جہاد کر اور سوائے تیرے نفس کے اور کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ ایک صاحب نے سرکار صادق سے کہا کہ رسول پر حکم تھا لڑنے کا، رسول تو خود کسی جنگ میں لڑا نہیں، فرمایا جو اس کی جگہ لڑتا رہا وہ کون تھا؟ وہ نفس رسول ہی تو تھا، وہ دوسرا محمد ہی تو تھا۔ اب لاہور والوں کا جنور کہنا یہ چاہتا ہے ذمہ داری حسین کی تھی، توحید بچا کے دے، یزید کے نرخرے میں ہاتھ ڈال کے اس سے شکست تسلیم کروائے، خود کربلا سو گیا، جسے بھیج رہا ہے یا فتویٰ دو حسین نے کام ادھورا چھوڑا، ورنہ ماننا پڑے گا دیکھنے میں تو ہے حقیقت میں تو ہے۔ دوسری پردہ دار ہے، حسین ظاہر ہے، حسینیت پردہ دار ہوتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ جی وہی تو ہے، بلکہ میں میری بھائی دیکھیں لفظ ہوتے ہیں دو، اس علمی اصطلاحات ہیں، میں وہ مطلب ہے کہ عوام کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا۔ ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے رقیقت، یعنی حقیقت کی جمع حقائق، رقیقت کی رقائق۔ روح کا تعلق رقائق سے ہے، ان کے حقائق اس سے آگے ہے۔ صرف رقیقہ ایک نہیں، حقیقت بھی ایک ہے۔ جی اور اس پر میرے پاس اتنی دلیلیں ہیں کہ اتنی ہاں اکٹھی کرتے کرتے تھک جائے گا، سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے گا۔ دونوں ایک حقیقت، ایک شے۔ اس بی بی پر میں نے جو بھی بولا ہے وہ پہلے سنا ہوا ہے، یہ تو ہاں منصب کا جو تقاضا ہے، میں تو اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم میرے کاغذ پر نمک حرامی کا لفظ نہ لکھا ہے، اپنی طرف سے اپنی سی کوشش میں کرتا ہوں۔ جی دونوں ایک حقیقت ہے۔ اور دیکھو یہ پھر ایک علمی لطیفہ ہے جو تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ میں لفظ بولوں گا، سارے جانتے ہو، طاق، آگے شادبائی، طاق جفت، ڈر کیوں رہے ہو؟ جرمانہ لگ رہا ہے۔ طاق جفت، اس کو عربی میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ طاق کو کہتے ہیں فرد، جفت کو کہتے ہیں زوج۔ طاق شروع ہوتا ہے فے سے، فرد، جفت ہوتا ہے شروع زے سے، زوج، یکتائی پہ ماں کا قبضہ۔
پڑھیے میری بات. یکتائی پہ ماں کا قبضہ اور جفت پہ بیٹی کا قبضہ. اس لیے دیکھو والفجر والیالین عشر والشفع والوتر. فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم 2 کی قسم 1 کی قسم. یہ بات جی یعنی حسین اور زینب کو 2 بھی گنتا ہے. ایک بھی گنتا ہے. کچھ بتانے کو دل چاہ رہا ہے کہ اس کا تعلق سے بنتا ہے بھی نہیں بھی. میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کروں. میں نے تمہیں ایمان سے جو میرے مطلب ہے کہ باقاعدہ سامعین ہیں وہ گواہی دیں ممبر کو گواہ بنا کے کہ میں نے تمہیں 85 ایسے تحفے دیے. اور پھر بھی لوگ فون کر کر کے میرا کام کھاتے ہیں. تشریح کیا ہے؟ میں نے کہا پھر تشریح بتانی ہے تو پھر وہ پردہ رکھوں ہی کیوں. پھر تیری جگہ وہ کام میں خود کیوں نہ کر لوں کہ جو اتنا کر ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں یاسین قرآن کا دل ہے اور رسول نے یہی کہا ہے کہ یاسین قلب القرآن. سورہ یاسین نہیں کہا رسول نے, یاسین. سر سے گزر گئی ہے. یاسین قلب القرآن. اور کس کو اللہ کہہ رہا ہے یاسین؟ جس کو کہہ رہا ہے وہی دل ہے قرآن کا. یہ ایسی صورت ہے ظہیر بھائی کہ جس میں سارے حروف تہجی ملتے ہیں الف سے یہ تک, ایک بھی مس نہیں. اس صورت کا یہ اعجاز ہے. بڑی بڑی صورتوں میں کہیں 1 2 4 مس ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی نہیں ہوا. وہ اس کا تعلق اس بات سے ہے نہیں جو میں کرنے لگا ہوں, لیکن بتاتا چلوں. قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں آیتیں, ایک آیت ہے, ایک الگ دوسری اور جگہ, کہ اس میں الف سے یہ تک سارے حرف ہیں. جس کو یہ پتہ لگ جائے وہ اس میں اعظم نہیں ڈھونڈے گا. اچھا اب ایسا ہے, میں حروف مقطعات میں سے 2 پڑھوں گا مقطع, اور تمہیں سمجھ لگ جائے گی کیا ہے. کاف ہا یا عین صاد. سورہ مریم ہے ہا میم عین سین قاف. کیا ہے یہ؟ اب جہاں کاف یا عین صاد ہے وہاں آگے اللہ بات کہتا ہے ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے عبد زکریا پر کی. چاہیے رحمت تھی ہوئی زکریا پر, چاہیے رے تھی ہوئی زے پر. تمہاری زبان میں زہر بھائی اس سے بڑی ٹپ کوئی نہیں ہو سکتی جو میں اپنے سامعین کو دینے لگا ہوں. کاف ہا یا عین صاد 5 حرف, ہا میم عین سین قاف 5 حرف. قرآن میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو پہلے کاف ہا یا عین صاد والے حرفوں سے شروع ہوتی ہیں اور ہا میم عین سین قاف والے حرفوں پہ ختم ہوتی ہیں. مثلا ایک آیت ایسی ہے جو لمبے والے کتاب والے کاف سے شروع ہوتی ہے اور جیم والی ہے پہ ختم ہوتی ہے. دوسری آیت ہے جو ہلال والی ہے سے شروع ہوتی ہے اور میم پہ ختم ہوتی ہے. تیسری آیت یا سے شروع ہوتی ہے, عین پہ ختم ہوتی ہے. چوتھی آیت عین سے شروع ہوتی ہے, سین پہ ختم ہوتی ہے. 5ویں آیت صاد سے شروع ہوتی ہے,
دو نقطے والے کاف پہ ختم ہوتی ہے اور انہی 5 آیتوں میں زینب موجود ہے. میں نے کہہ دیا ہے یہ کوئی راستے کے پڑے ہوئے روڑے نہیں ہیں بھائی. اچھا میں سعید بھائی یہ نہیں کہتا کہ کوئی اور اس میں نہیں ہے, ہیں 14 اس میں. ان 5 آیتوں میں 14 ہیں. کسی کے نام کا 1 حرف ہے, کسی کے 2 حرف ہیں. یہ واحد ہستی ہے جس کے نام کے 4 حرف ہیں. یہ نون بین آیتوں میں ہے. بس وہ 5 آیتیں بی بی کے نام کے عدد کے تحت پڑھ لو, جو چاہو ہو جائے. اور ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ غضنفر نے اسے پڑھ کے خدا سے نہ کبھی سونا مانگا, نہ چاندی, نہ روپیہ, نہ پیسہ. جب مانگا علم مانگا, جب مانگا علم مانگا. تو اب میں کسی سپیرے کو بلاؤں. تھک گئے تو بس کافی ہے. جاؤ دونوں ایک. آؤ ایک وقت یاد دلاتے چلو. دونوں ایک, اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. جو بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں شیعہ اپنی پسند کے عالم سے پوچھیں, برادران اہل سنت اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیں, کیونکہ طرفین کی کتابوں میں ملے گا. یہ پرسوں جس کا جشن ہوگا وہ آیا کہاں, اترا کہاں, کہاں کہاں. نہیں خاموش سے ایسے ہو گئے جیسے نعوذ باللہ کسی مندر میں اترا ہو. کوئی اللہ کے گھر پہ اترا ہے تو چھاتی پھیلا کے جواب دینا. کا دن گزر گیا, 14 کا دن گزر گیا, 15 کا دن گزر گیا, 16 کو حکم خدا ہوا رسول کو. میرے حبیب کس انتظار میں ہے؟ عرشی علی نے فرشی علی بھیجنا تھا, بھیج دیا. تجھ سے بڑھ کے علی کے مزاج کو کون جانتا ہے؟ تو قیامت تک نہ گیا وہ خود نہیں آئے گا. خود جا کے لا پھر آئے گا. اب لفظ یہ ہے, پہلے سنا ہوگا آپ نے, لیکن اس کے پیچھے جو علت ہے وہ آج غضنفر بتائے گا. لفظ یہ ہے لم یفتح عینیہ حتی جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چوتھے دن رسول آئے, اور جب تک خان صاحب رسول نہیں آئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی. اب یہ واقعی چھپ گئے ہیں.
ہوتی ہے بغیر رنگنی پہلے وہ ظاہر کرو خیانت ہی ہوتی ہے کیوں بند تھی آنکھیں کعبے میں بت تھے حیف ہے تیری تحقیق پر تف ہے اس علم پر ٹھہریں گے ثابت کر کسی دور میں کعبے کے اندر بت کا ایک ریزہ یہ متعصب اور منکر مورخ کے قلم کی سازش ہے کعبے کی چابی تو بنی ہاشم کے پاس کس کی ضرورت ہے بت رکھے اندر تو پھر کسی کے ہندو کے گھر سے بت نکل آئے تو اعتراض کیا ہے اللہ ابراہیم سے کہے طہر بیتیا میرے گھر کو طاہر رکھنا اور وہ بتوں اور بت تو رجس ہیں یہ صرف مشکوک شجرے والے مورخ نے لکھا تاکہ علی کے شرف پہ دھبا لگے اس مکان میں آیا جہاں بت تھے کوئی بت وت نہیں تھے جان کے آنکھیں بند کی کہ اللہ کا قرب چھوڑ کے آیا ہوں چاہے اللہ کے گھر میں ہوں پہلی نظر محمد کے چہرے پہ ڈالوں گا بندہ خدا کے گھر کے اندر کیوں نہ ہو چونکہ اللہ تو نظر نہیں آتا نظر وجہ اللہ پہ ڈالنی چاہیے تو تم بھی جس کو وجہ اللہ مانتے ہو عبادت میں اس چیز کو پیش نظر رکھا کرو اور یہاں ظہیر بھائی رسول نے مسکرا کے علی کا ماتھا چوم کے کہا خصصتنی بالنظر تو نے مجھے مخصوص رکھا کہ پہلے محمد کا چہرہ دیکھوں گا چہرے سے آبرو ہوتی ہے تو نے میرے چہرے کی آبرو کی میں نے اپنی آبرو فاطمہ تجھے دی اچھا نہیں اس میں ایک اور راز ہے ہاں تمہارا استحقاق بنتا نہیں ہے تھوڑے لوگوں کا استحقاق بنتا ہے ان کی وجہ سے سارے سن رہے ہو ایک اور راز تھا اسی میں وحدت کا اشارہ ہے سمجھ میں آ رہی میری بات ہاں حالانکہ کعبے میں آیا ہے اگر آنکھیں کھول بھی لیتا بیت اللہ کی دیواریں نظر آتی ہیں لیکن اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا جب تک رسول کا چہرہ نہیں دیکھا اور یہی راز بھائی وہ جو محمود رامی ہاتھی ابرہ لایا تھا آیا ذہن میں کیا کرنے آیا تھا ابرہ کعبہ گرانے اللہ تمہارا بھلا کرے ہاتھی سینکڑوں تھے سب سے بڑا ہاتھی سفید رنگ کا تھا ناپیں ہوتی ہیں نا یہ جو تانت لمبے والے ہاتھی کے اس پر کروڑوں روپے کے جواہرات چڑھوائے ہوئے تھے وکانا یفتخر بہ علی الملوک اور بادشاہوں پہ فخر کرتا تھا کہ اتنا قیمتی ہے موتی اور جس مکان کو ٹکر مارتا تھا وہ گر جاتا تھا اور پیارا اتنا تھا اور چونکہ جواہرات جڑے ہوئے تھے اپنے خیمے کے دروازے پہ بندھواتا تھا سرکار عبد المطلب تشریف لائے اتفاق
लेकिन उस वक्त उसने अपने खीमे का पर्दा उठवाया हुआ था नजारे के लिए। देखा एक नूरानी चेहरे वाला आ रहा है। पर जब हाथी के सामने आया, साजद लहुल फील, हाथी सजदे में गिर पड़ा। क्या हाथी ने सजादा लहू अब्दुल मुत्तलब के सजदे में गिर पड़ा। अब राजा कोए हाथी मेरा, पाला हुआ मेरा, सिखाया हुआ मेरा, सिखाया हुआ मेरा, मुझे तो कभी सजदा नहीं किया। हाँ, मैं बस किसी की जमीन में एक बात कह के आगे बढ़ना चाहता हूँ। सरकार अब्दुल मुत्तलब करीब आए, पाँव की ठोकर से कहा सर उठा, फिर फरमाया या महमूद हल तालमो लिमादा जे तुम, जानता है तुझे क्यों लाए हैं? जे तुम बेकाले याहदिमु बैतुल्लाह अंत फाइलुन ज़ालिका, ये अल्लाह के घर को तेरे जरिए गिराना चाहते हैं, गिराएगा? काला मेरा से ही भी कर दी, नारा भी लगा दिया, लेकिन मेरी उंगली पकड़ो ना जरा, रवेश इदराक पे आओ। बगाने पे अपने मोहल्ले को जगाना है, जरा जुमला देने लगाओ, सर उठाना। अब रात क्या करने आया था? काबा गिराने। तो ज़हीर भाई आसान तरीका ये नहीं था कि ये हाथी जो ही आया था, आते ही एक सजदा करता काबे को, मसला ही हल हो जाता। थके हुए को नहीं सुना सकता। ये मेरी मदद नहीं है कि तुम सोते रहो और मैं सुनाता रहूं। हाँ, तलब के मुताबिक अब रसद होगी। वो गिरा ला के घर को रहा है तो काबे को सजदा कर देता। अब रहमान को पता चल जाता कि इस मकान की अजमत क्या है। सजदा नहीं कर रहा, अब्दुल मुत्तलब का कर रहा है। और ये तो गजनफर जानता है ना कि मेरा वक्त कितना लगा है इस तहकीक में, इस जस्तजू में कि वजह क्या थी। मुझे जवाब ये मिला कि वजह ये थी, उस वक्त काबा काबा था, किबला नहीं था। नबी और अली का नूर इसकी सल्ब में था। और जहां नबी अली हूं जानवर सजदा करे, तू अली को नमाज से बाहर करे। दोनों हाथ बुलंद कर पंजा खोल ले और जोड़ा नारा ना मारे, सरकार मारे। तो हाथ बुलंद करके पंजा खोल के हकदा इमाम नारे। हाँ बंदा सकते पर ये सर उठाना, अंदर वाले जो खड़े हो, जो बाहर हो, जो स्क्रीन के सामने हो, क्यों आंखें बंद रखी अली ने। अब देखें, हम
قبلہ روح کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے یہ حد بنائی، وجہ اللہ کا سب سے پست رخ کعبہ ہے۔ اسی لیے عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، یہ وصل سے بھی مشتق ہے، یعنی بندہ اور خدا واصل ہوتے، ایک ہو جاتے ہیں۔ بندے کا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوا، ایک ہو گئے۔ علی نے آنکھیں بند رکھیں، جو ہی محمد آئے علی نے آنکھیں کھول کے بتا دیا ہم روبرو ہو کے ایک ہو گئے۔ جی یعنی پہلے ماں کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا، بیت اللہ کی دیواریں بھی دیکھنا پسند نہیں، ظہیر بھائی وحدت کا ثبوت دینا تھا کہ ہم ایک ہیں۔ اگر یہی بیٹھا ہے ان زینب الکبریٰ لم تفتح عینیہا حتی جاء ابو عبداللہ الحسین، جب تک حسین نہیں آیا دنیا میں زینب نے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک رسول نہیں آئے، بی بی نے آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین نہیں آئے۔ اب حالانکہ بی بی کے لیے تو یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ بت تھے، سامنے بتول تھی، سامنے علی تھا۔ نہ جانے یاروں میں جنگل میں بن رہا ہوں یا بات، اب یہاں بت دکھاؤ نا، یہاں تو معصوم کھڑے ہیں سارے، مسئلہ اس وقت کریں آنکھیں کیوں بند ہے؟ بتانا چاہتی ہے وہ آئے گا، اس کا چہرہ دیکھ کے بتا دوں گی ہم ایک ہیں۔ سلامتی کے لیے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قوم کے پاس ایک ہیرا ہے۔ بدبخت ہے وہ بندہ جو علماء صاحب کی قدر نہیں پہچانتا، اور اس مقصر پہ لعنت۔ علی نے بھی ایک ہونے کا ثبوت دینا تھا، اور یہ تو آئی عصمت قدی میں ہے، بلکہ جلسہ عصمت کی صدارت کرنے والی کی آغوش میں آئی ہے، پھر بھی آنکھیں بند ہیں۔ حسین آئے تو کھولوں تاکہ زمانہ سب جاوے گے۔ اب جس کو میری پڑھی ہوئی پہلی مجالس یاد ہے، اسی منبر سے تمہیں بتایا، روش تھی تسلیم شاہ بی بی کی، فضال صاحب عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، عزت حیدر کی قسم، چادر زہرا کی قسم، اپنی طرف سے کہوں رسول کی سفارش اور شفاعت سے محروم ہو جاؤں، اس سے بڑی کوئی بات دعا دے سکتا ہے اپنے آپ کو منبر پر؟ ابھی کہہ رہے الہی کی بجلی کی رمج پر اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، ورنہ شک کرنے والا اپنے ابا کا نام مجلس کے بعد مجھے بتا کے جائے گا۔ میں نے بی بی کے بارے میں یہی پڑھا ہے، کانا اذا تحیت للصلاۃ کانت تبدأ بالنظر الی وجہ ابی عبداللہ ثم تبدأ بالصلاۃ۔ جب بھی زینب کبھی نماز پڑھتی مصلی پہ آ کے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھاتی، حسین کا چہرہ دیکھتی، پھر اللہ۔
محبت نہیں، محبت نہیں ہے صرف، علی کی بیٹی ہے، شریکت الحسین ہے، معصومہ مطلقہ ہے، جس کا قول فعل حجت ہے شیعوں پر، ہمیں حقیقت قبلہ کی خبر دے رہی ہے زینب۔ سمجھ میں آ رہی ہو؟ جی بتا رہی ہے زمانے کو کہ حقیقت قبلہ کیا ہے، ہیں؟ اور پھر نماز میں بندہ خدا سے روبرو ہوتا ہے، یہ پہلے حسین سے روبرو ہوتی کہتا کہہ گیا اور مجھے کچھ نہیں کہنا۔ بتا رہی ہے زمانے کو پیکر توحید کا دوسرا نام حسین ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات میں؟ ہاں چلو اگر اس بی بی کے بارے میں کوئی بکواس کر بھی دے تو حسین پہ تو واجب تھا نا، روک دیتا، حجت تھا کہ بہنا ایسے نہ کیا کر، اللہ کی نماز ہے۔ پہلے مجھ پہ نظر ڈالتی ہے پھر اللہ اکبر کہتی ہے، معلوم ہوتا ہے بچپن 2 سال فرق ہے نا عمر کا، 6 سال کا حسین تھا، 4 سال کی یہ بی بی تھی جب رسول سجدے میں تھا، حسین اوپر بیٹھا تھا، دیکھ چکی تھی جب نانا کے سجدے کے پردے میں حسین ہے۔ اس مقدومہ کا ذکر ہو رہا ہے، غازی دی مرشد ذاتی دی عظمت شک کرن والے تے لانا مادرو پدر تے لانا بولن والے تے لانا ہر جا کے بھول جائے انہاں تے بھی لانا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ یہ صرف پیار نہیں، اس گھر کے ہر فرد کے ہر عمل ہر فعل کے پیچھے کوئی مصلحت ہے۔ ہاں اور سوچتے رہنا اس کو جس کے پلے جو ہے اور جتنا ہے۔ ہاں پھر تیری میری عبادت کیا بیچتی ہے، تیری میری نمازوں کی حقیقت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں یہاں جو معلم نماز کی نماز جس کے لیے رک جائے، نماز پڑھانے والے کا سجدہ جس کے لیے رک جائے، اور اچھا چلیے میں اگر روکنے لگا تھا یہاں، ہاں آج کی 65% مجلس میں نے اپنی طرف سے پڑھی ہے، یہ حقدار نہیں تھے، یہ 35% کے حقدار تھے، 65% میری طرف سے ہے، یہاں روکنے لگا تھا لیکن جو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہاں بھی ظاہر بھائی ایک غلط فہمی ہوتی ہے، میں جو اس کو دور کرنا، عام طور پر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ نواسہ پشت پہ تھا، نانا سجدہ میں تھا، پہلے تو یہ لفظ کہنا ہی غلط ہے، رسول سجدے میں تھا، حسین پشت پر تھا، یہاں رشتہ داریاں کیسی؟
کے آگے کلام قبلہ نے کرنا ہے، ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم 100% خریدا، تو دونوں ہاتھ بلند کرو، وہاں سے لے کے جا اور پنجہ کھولو، حق دا امام نعرہ خدا کی حجتوں کے ہاں رشتہ داریاں نہیں ہوتی. اچھا، عام طور پہ شہید بھائی یہ پڑھنے والے کاشف کہتے ہیں کہ جبریل رسول کے کان میں کہتا رہا کہ جب تک حسین نہ اترے سر نہیں اٹھانا، جب تک حسین نہ اترے. پہلے تو میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں، مجھے یہ دکھاؤ کس کتاب میں ہے یہ جملہ کہ جبریل کہتا رہا. ہمیشہ کہتے ہو کتنا حوالہ نہیں دے آگے دیو ہاں کتنا حوالہ نہیں دے کرنا لے دے اللہ دے امام نعرہ مجھے سید زیدی یہ پتا ہے کہ غضنفر سے حوالے شیعہ زیادہ مانگتے ہیں. کچھ عرصے سے میں نے جان کے چھوڑا ہے اور کئی دفعہ تو میں بتا چکا ہوں، ان خطیبوں کی وجہ سے چھوڑا ہے جو مجھے میرے سامنے سنا کے کہتے ہیں ہماری محنت ملادہ کی. مجھے یہ اعتراض نہیں کہ پڑھتے کیوں ہیں، پڑھیں، مولا کا ذکر ہے، مشن ہے، پھیلے. چلو میرا نام نہیں لیتے، اپنا تو نہ لیں. اس لیے پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تمہاری محنت ہے تو ڈھونڈو کہاں ہے. میرا خیال ہے ان کا تیری نہیں ہے. ٹھیک ہے میرا ٹائم پورا اوپر ہو گیا 5 منٹ. آج یہ سزا ملے گی تو کل چیز جبریل کی یہ مجال نہیں کہ وہ میرے نبی کے سجدے میں داخل ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ نہیں. اچھا جاؤ بے شک ابھی 5 دن میں تمہارے شہر میں ہوں نا. برادران اہل سنت بھی اپنے علماء سے کل پوچھ کے آنا کہ کیا ہماری کتابوں میں بھی یہ حدیث رسول کی ہے یا نہیں کہ لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. رسول کہتے میرے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے وقت بنے ہوئے ہیں جس میں نہ کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے. تک آ سکتا ہے جب تک چہرہ رسالت سامنے ہے، سجدے میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ آؤ آیت پڑھتا ہوں، سورہ علق. کون سا سورہ؟ پہلی وحی اقرا سے شروع ہوئی، ختم کہاں ہو رہی ہے؟ 2 لفظوں کی آیت ہے. وہ ہیں 2 لفظ، آخری جو آیت ہے 2 لفظ. لیکن میں اکٹھے پڑھوں تو ہم سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا، اس لیے ایک پڑھوں گا پھر ترجمہ کروں گا پھر ایک پھر ترجمہ. اللہ کہہ رہا ہے وَاسْجُدْ، اے میرے حبیب سجدہ کر. صلہ کیا ملے گا؟ وَاقْتَرِبْ، مجھ سے بلا فصل ہو جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اندر والوں باہر والوں کھڑے ہوئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، مجھ سے بلا فصل ہو جا. آیت نے بتایا کہ میرا نبی سجدے میں اللہ سے بلا فصل ہوتا ہے. حسین پشت پر ہے، جبریل نہیں، اللہ کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے.
لیکن اس طرح نہیں سنی رشتی گواہی دینی ہے قبلہ صاحب کو یقین دلانا ہے اور جو وہ نہیں دلا رہا وہ دے بعد وقت دے پہلے ہی لانا ہے کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ جلدی جا کے پتہ چلے تو بھاگ تو نہیں گیا بس ایک فکر کہنا ہے مجھے نہ کہتا یہ جو سعید بھائی نے تمہیں اٹھایا ہے اس کا صلہ دینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں جبریل نہیں کہہ رہا تھا جبریل کی تو مجال ہی نہیں کہ میرے رسول کے سجدے میں چھانک بھی سکے زبانے بے زبانی سے کہہ رہا ہے جب تک حسین نہ اترے جب تک حسین نہ اترے اب شیعہ سنی دوستو ایک سوال میرا بھی ہے رسول کیا کر رہے تھے سجدے میں چپ کر کے پڑے تھے بولو نا یار کیا کہہ رہے تھے ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اور اللہ کیا کہہ رہا تھا جب تک حسین نہ اترے فیصلہ نہیں ہوا لاہور والوں نماز میں نبی اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ حسین حسین اللہ اللہ کر رہا ہے اللہ اور یہی کچھ اپنے عمل سے ہمیں بیوی بتاتی ہے کانت تبدو بالنظر الی وجہ ابی عبداللہ پہلے حسین کا چہرہ دیکھتی ہے بتا رہی ہے میں دوسرا حسین ہوں میں نے کہہ دیا اور پتہ نہیں تمہارے سروں سے گزر گیا زینب بتا رہی ہے میں دوسرا حسین ہوں جب میری نماز کے آغاز میں حسین ہے جو کچھ درس اس ذات پاک نے دیے ہیں نا اس کے 1000ویں حصے کو بھی زمانہ سمجھ لے میرے بزرگوں بھائی اور عزیزوں تو تمہیں خدا کی دھرتی پر ایک بھی حسین کا منکر نظر نہ آئے اور دیکھ لو بیٹے کس فرش پہ ہو فرش عزا پر ٹھیک ہے نا پہلی مجلس میں لفظ عزا پر میں نے کچھ بات کی تھی اگر وہ یاد ہے اس عزا کی بنیاد کس نے رکھی حالانکہ بہت بڑے عزادار کا نام ہے عزاداری سے بھی بڑا عزادار ہے سید سجاد لیکن یہ سجاد سے بھی بڑی عزاداری
میں نے کہہ دیا. کچھ چیخیں نکلی ہیں, کچھ ہاتھ سینے پہ آئے. اللہ اکبر. اور کچھ نظریں سے مجھے دیکھ رہی ہیں. میرے پاس دلیل ہے. سجاد نے حسین پر رونا شروع کیا 61 ہجری سے. بابا کی شہادت کے بعد یہ جس دن سے دنیا میں آئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پڑھو کتابیں, کرو تحقیق. آئی وہ بکت بکان عالیہ, اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا. اب ہو سکتا ہے کوئی عزادار سوچے یہ کوئی نئی بات تو نہیں, ہر بچہ آتے ہوئے روتا ہے. صرف روتی, میں پڑھتا کیوں, ساتھ کچھ کہہ رہی تھی. واہ مظلومہ, واہ حسینہ, واہ غربتا. اللہ اکبر. لاہور کے سید و امتیوں, 1450 سال بعد غضنفر سے سن کر تمہاری دھاڑیں نکل گئی. ماں کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی. پلاتشوی بطول کے کلیجے پہ چھری پھری. پہلے بڑی کوشش کی چپ کرانے کی, چپ نہیں ہوئی. بابا کو بلایا. بابا آیا تو حسن بھی تھا, آیا تو حسین بھی ہے. یہ آتے ہی واہ حسین واہ غربتا. رسول پہلے تو روئے, پھر گہوارے کے قریب آئے, جھکتے گئے. بلا تشبیہ سر چوما, پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں. اور فرمایا اس کو تھی یا ام المصائب, ابھی 5 منٹ نہیں ہوئے آئے ہوئے, نانا سے خطاب مل رہا ہے. اے ام المصائب خاموش ہو جا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے مصیبتوں کے ماں چپ ہو جا. کتابیں بتاتی ہیں گریا پڑ گیا. رسول ہٹ گئے. بیٹا مجھ سے خاموشی, علی کو بلاؤ. خیبر شکن آیا, جھکے, بلا تشبیہ کلائیاں چومی. اس کو تھی یا ام المحن, اے دکھوں کی ماں خاموش ہو جا. لاہور والوں گریا پڑ گیا. تیرا مولا حسن آیا. اس کو تھی یا کعبہ جلد آیا, او دردوں کا کعبہ, او مصیبتوں کا کعبہ. چپ ہو جا. گریا پڑ گیا. جو لفظ میں نے پڑھے, گہوارے کی ڈوریں پکڑ کے بطول نے رونا شروع کیا. چوکٹ پکڑ کے حسن نے رونا شروع کیا. کونے میں رسول نے رونا شروع کیا. سین میں چل کے کمل تھام کے خیبر شکن نے رونا شروع کیا. جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشتے. اچانک 2 سال کی عمر میں حسین داخل ہوا. دیکھا نانا رو رہا ہے, بابا نے کمر پکڑی ہے, ماں نے گہوارے کی ڈوریں تھامی ہوئی ہے, حسن نے دہلیز تھامی ہوئی ہے. اما فضا خیریت ہے؟ آج یہ سارے شہنشاہ رو کیوں رہے ہیں؟ فضا نے منہ پیٹ کے کہا میری بینائی نہ ہوتی, میں ادھی ہوتی, یہ منظر نہ دیکھتی. جب سے تیری شریکہ آئی ہے روئے جا رہی ہے, کسی سے چپ نہیں ہوتی. فکرہ سمجھو گے؟ حسین نے رو کے کہا اما فضا ذرا دیکھ, کوئی ملک رسالت کا بادشاہ, کوئی کشور ولایت کا تاجدار, کوئی اکریم عصمت کی ملکہ, کوئی ملک امامت کا شہزادہ, یہ سارے بادشاہ ہیں. بادشاہوں کو کیا خبر مظلوموں کو کیسے چپ کرائی جاتی ہے. اب کربلا کا مظلوم آ گیا ہے, اب میں جانوں میری مظلوموں بہن جانے. میں دیکھتا ہوں زینب کیسے خاموش رہی.
تو سارے بادشاہ ہیں. مظلوموں کو خاموش کرانے کے طریقے مظلوموں کو آتے ہیں. گہوارے کے قریب آیا بلا تشبیہ, پنجوں پہ اٹھے حسین, جھکے, اختی اس کو تھی, بہنا چپ ہو جاؤ. جو پڑے ہوئے لفظ ہیں, نہ گریا رکا نہ بند آنکھیں کھلی. اختا اس کو تھی, ہاں نا حسین ہوں. بہنا چپ ہو جاؤ, میں حسین ہوں. ابھی بھی گریا نہیں رکا, تیور بدلے. میں کہہ رہا ہوں, نہ تیری بند آنکھ کھلتی ہے نہ تیرا رونا رکتا ہے. لگتا ہے تیری میری حصے داری کوئی نہیں. لاہور والوں, اللہ جانے اس میں بات کیا تھی. اچانک رونا بھی رک گیا, بند آنکھیں بھی کھل گئی. کہا آج حصے داری کا تانا دے کر تو نے زینب کی بند آنکھیں کھلائی. کربلا میں نیزے پہ میں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دوں گی. پھر شام تک مجھے بھی ننگے سر دیکھنا ہوگا, مجھے شرابی کے دربار میں دیکھنا ہوگا, مجھے بازار میں پتھر کھاتے دیکھنا ہوگا. میری دربار کی پیشی دیکھ. ماتم حسین